السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کاشف عباسی کے ساتھ. پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ پروگرام کا ٹاپک کیا ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، یہ تمام لوگ ایسے ہیں جن کو آپ ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہیں گے. فریہ ادریس، آپ کا بھی بہت شکریہ. شاہزیب خانزادہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارا مسئلہ آج کا وہ لسٹ ہے جو کل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ آئی ہے. اس لسٹ کو بنیاد بنا کے ایک تو سوشل میڈیا پر بڑی تنقید بہت سے لوگوں پر کی جا رہی ہے. اس لسٹ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو تھوڑا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس صحافی کو کس اینگل سے کس پیمنٹ کو کس اینگل سے دیکھنا چاہیے آپ کو. دوسرا یہ بھی کہ ایک دوسری لسٹ بھی تھی جس کو نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں لا کر یہ التجا کی گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کو سیکرٹ ہی رکھا جائے. یہ جو لسٹ ہمارے سامنے اس وقت اب تک سپریم کورٹ میں آ چکی ہے، اس میں دو تین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اگر آپ اس میں دیکھیں. ایک وہ جو فائنینشیل اسسٹنس کی مد میں لوگ پیسے لیتے رہے، اسپیشل اسائنمنٹس کی مد میں لاکھوں روپیہ لوگوں کو ملتا رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سے صحافیوں کے نام ایسے ہیں جو بورڈنگ، لاڈجنگ اور دوسرے ان کو چیزیں اس سیکرٹ فنڈ سے دی جاتی رہی ہیں. بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں ان کا سٹے بھی ہے، ان کی رینٹ کارز کی پیسے جو اگر میں اس کو دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ حکومت کی درخواست پر کسی سیمینار میں کسی میٹنگ کے لیے بلائے گئے تھے، یا ویسے ہی ان لوگوں کا نام ان لوگوں نے کسی شہر میں گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں حکومت سے یا منسٹری سے سٹے چاہیے. یہ ڈسٹنکشن بڑی ایسی لسٹ ہے جس پر کھل کے کیا بات کریں. اور دوسری لسٹ کہاں ہے، کب آئے گی، یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ پی ٹی وی کے سابق چیئرمین بھی رہے، انفارمیشن سیکرٹری کے برابر بھی تھے آپ، اور آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ نے بھی لسٹ دیکھی ہوئی. یہ اصل لسٹ اس سے کتنی مختلف ہوگی، وہ جو چھپا رہے ہیں؟ کاشف، جب میں نے چارج لیا مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی کا تو میں چیئرمین بھی تھا، جیسا آپ نے خود کہا. اور یہ ایسا ہوا نہیں کبھی پی ٹی وی میں ایم ڈی ہوتا ہے اور پھر چیئرمین سیکٹری انفارمیشن ہوتا ہے. میں دونوں چونکہ پوسٹیں میرے پاس تھیں تو میں جب گیا وہاں تو میں سیدھا سیکٹری انفارمیشن والے آفس میں بیٹھا. جتنا 6 مہینے کا عرصہ تھا میں نے وہیں گزارا. اور سب سے زیادہ میری دلچسپی اس بات میں تھی کہ یہ سیکرٹ فنڈ آخر کیا بلا ہے اور یہ یہاں پہ کیسے بنتا ہے، کیسے ہوتا ہے. یہ میں صرف منسٹری آف انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں، میں باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں آئی ایس پی آر یا ایجنسیز ان کی میں بات نہیں کر رہا. تو اس وقت انور محمود صاحب گئے تھے، اکرم شیدی صاحب آئے تھے نئے سیکٹری، اور چونکہ منسٹر صاحبوں سے میری بہت اچھی نہیں بن رہی تھی تو اس کی وجہ سے لوگ مجھے کچھ ان کو زیادہ انفارمیشن دیتے تھے، کچھ مجھے دیتے تھے، آ کے بتاتے تھے چیزیں. تو میری نظر سے یہ نان پیپرز گزرے. نان پیپر اس لیے کہ مطلب ایک سادہ پیپرز ہیں اور ان پہ نام لکھے ہوئے ہیں، سائن ہوا ہے، اس پہ کوئی ایسا منسٹری کا کوئی پیڈ نہیں ہوتا جس کے اوپر ریسیونگ اور وہ ہوتی ہے. اور وہ بہت طویل تھی اور میڈیا مینجمنٹ تھی بیسکلی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پہلا لانگ مارچ خراب ہو گیا تھا، پہلا لانگ مارچ جون والا، ٹھیک ہے نا، 2008 والا. اور چینلز بین ہونے کے بعد کھلے تھے، آپ سمیت، مجھ سمیت اور کچھ دوست بین تھے ٹی وی پہ، بڑا پریشر تھا. تو میڈیا مینجمنٹ کے نام پہ اربوں روپیہ نکلا ہوا تھا. اور اتنی طویل لسٹ تھی، اور اس لسٹ میں بھی وہ نام موجود ہیں. کچھ نام موجود ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو اس وقت بھی تھے، کچھ نام ایسے ہیں جو اس سے پہلے والی لسٹ میں بھی تھے، کچھ نام ایسے ہیں جو ہر دور میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کچھ نام یوزل سسپیکٹ سے باہر نکلا نا جی. اب مجھے بتائیے کہ اگر وہ لسٹ آپ کے سامنے رکھی جائے، یہ لسٹ آپ کے سامنے رکھی جائے، فرق کتنا ہوگا؟ زمین آسمان. یہ اس لسٹ میں یہ تو کھپت کی گئی نا، یہ تو 62-63 ہے. یہ تو لوگوں کو دعائے قانون سناؤ والے چکر میں ڈال دی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو چیز یہ ہے کہ لوگوں کے پلاٹس، لوگوں کے گھر پورے، لوگوں کے بچوں کی فیسیں، لوگوں کے بچوں کو باہر بھیجا گیا، فیملی سیٹل ہوئی ہیں ان کی. یعنی اتنا کچھ ہے کہ اس کے سامنے یہ 5,000 10,000 کچھ بھی نہیں ہے. اور اربوں کا فنڈ تھا جو بچوں کو باہر بھیج کے پڑھائی کی گئی ہے، پلاٹ دیے گئے ہیں، گھر بنا کے دیے گئے ہیں. یہ سارا ایک صاحب ایسے جن کے بچوں کی، یعنی آپ سوچو ان کی شادی تک کی فیس، یعنی جو ہوتا ہے بل ہوتا ہے شادی کا کہ جی وہ اتنے لاکھ روپے کا میریٹ ہوٹل کا، وہ بھی سیکرٹ فنڈ سے جا. یعنی اتنا کچھ تھا اس میں. کتنے عرصے پہلے کی بات؟ یہ تو میں بتاؤں، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اتنا زیادہ ہے. اور کہ یہ اس میں کچھ، اور دوسری بات جو اس میں بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 نام کم سے کم جن کا، ایک یہ نہیں کہ فریہ موجود ہے، فریہ کا غلط اس میں آیا، اس میں منیزہ کا نام غلط آیا، اور اس میں نصرت جاوید صاحب کا نام غلط آیا. ٹھیک ہے، امتحان شاہ صاحب نے مجھے میسج کیا کہ ان کا نام غلط آیا، وہ بھی نہیں گئے تھے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. منیزہ کو کوریا کا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ کوریا گئی تھی، لیکن وہ بھی نہیں گئے تھے. بے شمار بڑے بڑے مگرمچھ، اصل مگرمچھ. یعنی میں آپ کو کیا بیان کروں، یہ تو سویلین لسٹ ہے نا. ایک دوسری حساس اداروں کی لسٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے ہوٹل میں، ایک ہوٹل میں 80 کی دہائی میں
میر مرتضی بھٹو کا انٹرویو کر جب وہ سیریا میں تھے ایک صاحب کو لانچ کیا گیا, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لوں گا, سب کو وہ ابھی بھی وہ وہاں لانچ ہوئے, اور سب سے بڑا ان کا سکوپ یہ تھا اسپیشل انویسٹیگیشن سیل کے مرتضی بھٹو کا انٹرویو کر کے لائے تھے اس وقت, اور اس دن سے لے کے آج تک وہ ٹی وی پہ مجال ہے جو کوئی دنیا کا آدمی ان کو ہاتھ لگائے, ان کا پروگرام بند کرے, ان کو ٹچ کرے, وہ جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جی ان کے پیچھے ان کا نام بریگیڈیئر صاحب لے چکے ہیں پچھلے دنوں, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ایک بریگیڈیئر صاحب نے ان کا نام لے دیا تھا کہ میں 5,000-8,000 روپے میں اس وقت ان کو ہائر کیا تھا. اینی وے, میں آپ نام بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ بریگیڈیئر صاحب ٹی وی پہ لے چکے ہیں, اب آپ نام نہیں بتا رہے ہیں. چھوڑیں, نہیں چھوڑے نہیں نا جی, آپ نہیں. آپ سوچیں نا کون تھا جو 25 سال پہلے آیا تھا ٹی وی پہ اور ابھی تک بیٹھا ہے. اچھا بہرحال, تو بات ساری یہ ہے 25 سال پہلے ٹی وی پہ آیا, نہیں ٹی وی پہ نہیں آتے, صافت میں. سنیں, صافت میں آیا تھا. اچھا, اب بہرحال یہ بات ساری یہ ہے کہ اس وقت وہاں سے وہ لانچ ہوئے, اور آج تک جناب ان کو, اور وہ مطلب ان کے پیچھے بلڈرز ہیں کراچی کی, مافیا ہے ان کے پیچھے کراچی کے. آپ لوگوں کو آپ مزید کشمکش میں ڈال رہے ہیں اور نام پھر نہیں جن کو پتا ہے ان کو پتا, تو پھر ان کو اکیلے کو پتا ہوگا. میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا کون ہے. اور پھر آپ دوبارہ وہی ہونے لگا ہے جو اس لسٹ کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی ہو چکا ہے کہ میں نے اسپیشل پروگرامز کیے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ کھل کر نام کر سکیں, یہ پرابلم ہے, کھل کے نام لینے کو کوئی تیار نہیں. اور دوسروں کو اشارے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہاں پرابلم ایشو کیا ہے, سارا ایشو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر بات کی نا, ایک آدمی مثال کے طور پر کاشف عباسی صاحب نے بات کی, اگلے 24-48 گھنٹوں میں, یہ میں جو کہ بھگت چکا ہوں اس لیے میں اگلے 24-48 گھنٹوں میں پوری دنیا جناب کاشف عباسی اور ڈاکٹر شاہد کے پیچھے لگ جائے. یہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے, یہ اربوں روپیہ لے کے بھاگ گیا, کالم چھپنے شروع ہو جائیں گے, ٹویٹ کرنے لوگ تو کہیں گے میں پہلے کہندا سی وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کسی کے بارے میں ایجنٹ بنا دیا, کبھی مجھے طالبان بنا دیا. میں سوچ رہا ہوں یہ کیا ہو گیا, ہم نے ولا دیا اس کو ڈاکٹر شاہد کو, فلاں کیا, لٹرم کے کالم چھپ رہے ہیں. لوگ سنجیدہ لوگ مجھے دیکھے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے. وہ اتنا میسو پروپیگنڈا ہوتا ہے آپ کے اگینسٹ کہ آپ کے پرخچے اڑا دیتے ہیں وہ سامنے جو پاورفل لابیز ہیں. پاورفل لابیز ہیں, تو لابی کا استعمال تو آپ کو پتا ہے اس ملک میں ہوتا ہی رہتا ہے. جس کو فارغ کرنا ہوگا سب سے پہلے اس کا نام مارنا پڑتا ہے, اس نام کے لیے آپ کو اس کے خلاف کیمپین چلانی پڑتی ہے. فریا آپ کا نام بھی ہے اس میں؟ جی بالکل میرا نام ہے, اور میرا نام ہے آرٹیکل 174 نمبر 3 جس میں لکھا یہ گیا ہے کہ میں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ان کے جو ٹور تھا جو جرنلسٹ گئے تھے اس میں گئی تھی, اور لاڈجنگ کے انہوں نے پیسے رکھے ہیں وہاں پر, بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ کے. 12 لاکھ روپے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں, دس از نیوز پیس جو کہ چھپا تھا انہی ڈیٹس میں, اور یہ طلعت حسین صاحب کی ویب سائٹ پہ چھپا تھا, جس میں انہوں نے غلطی سے میرا نام چھاپا تھا اور پھر کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے کہ میں اس ٹرپ پر نہیں گئی. سو دیٹس ون تھنگ. اس کے علاوہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ لنڈن لیارین کنفیوژن کے نام سے, اور اس میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ میں اس ٹرپ پر نہیں گئی, اور جن لوگوں نے غلط سمجھا ہے وہ پلیز اس کی تصحیح کر لیں. اور اس کے علاوہ میں نے کل پاسپورٹ کی کاپیز بھی دکھا دی اپنے پروگرام میں. کوئی ثابت کر دے کہ ان ڈیٹس میں لنڈن میں تھی, آئی ایم شیور کہ اگر میرا نام دیا تو وہ ثابت کر سکیں گے. تو جب میں تھی نہیں تو میری بورڈنگ لاڈجنگ کے نام پہ کس نے پیسے لیے اور کیوں لیے. اینڈ لاسٹ یہ وہ لیٹر ہے جو میں نے سیکرٹری انفارمیشن کو آج بھیج دیا ہے, اور اس کے اندر میں نے ان سے پوچھا ہے کہ مجھے بتا دیں کہ میرا نام کس طرح سے شامل ہوا ہے, اس میں کوئی میلیفائڈ انٹینشن تھی. کبھی آپ وزیر اعظم صدر کے ساتھ کبھی ٹرپ پہ نہیں گئی؟ دس ٹرپ انہوں نے تو خراب پروگرام کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کا جو ہے نا نام ڈال کے ان کو خراب ہے. لیکن یہ ہوئی میں نے ڈاکٹر صاحب ویسے میرا خیال ہے یہ وہ لسٹ ہوگی جن لوگوں نے میرا خیال ہے کہ اپلائی کیا ہوگا, یا کنفرمیشن لی ہوگی, یا انہوں نے اپنی طور پہ جی وہ ہوتا نا آپ کو فون آتا ہے تو کہتے ہیں سر آپ کا نام, سر آپ کا نام سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے, یہ ذہن رکھیں. دیکھیں ویب سائٹ پر ہے لیکن یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری منسٹری آف انفارمیشن کی ہے. یہ غلط نام منسٹری آف انفارمیشن پیسے خرچ ہوئے ہیں میرے اوپر, یہ صرف بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ کے بائی دا وے 12 لاکھ روپے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹکٹ بھی دیا ہے اور آپ کو اسٹے کے پیسے بھی دیے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کبھی گئی نہیں اس ٹرپ پہ. نیور. اینڈ آئی آلسو تھنک کہ یہ بہت بڑے لیول پہ ڈیفیمیشن ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مس لیڈ کیا گیا ہے. اور آئی ٹاک اس کے اوپر بھی میرا بڑا کلیئر ویو ہے کہ جو لوگ گئے ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ ان آل ایسنس یہ ٹرپ جو خصوصی طور پہ بڑا کانٹروورشل تھا اس میں شامل کر کے انہوں نے اٹ شوز میلیفائڈ انٹینشن.
اینڈ اونلی آئی نو کہ کیا میری فیملی کے ساتھ گزرا ہے یا میرے ساتھ گزرا ہے, کیونکہ آپ نے ایک نام ہی تو ہوتا ہے کاشف صاحب, مجھے نہیں جاوید صاحب کا بھی نام ہے اس لسٹ میں, جی وہ بھی نہیں گئے تھے. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد جہانگیر کا نام بھی وہ کسی اور لسٹ میں, وہ کوریا جانے والوں کی لسٹ میں ہے, یہ لنڈن جانے والوں کی لسٹ ہے. اور مجھے اس لیے بھی پتا کہ شاید ہم طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بھی اکٹھے تھے جس دن جب یہ صحافیوں کی پوری ٹیم گئی تھی, لیکن ہمارا نام چلے کسی لسٹ میں نہیں ہے, ہم کنسیڈر ہی نہیں ہوتے. ویسے یہ عجیب سی بات. لیکن فریہ نے ایک بڑی اچھی بات کی شاید, بریک کے بعد لیٹس تھوڑا سا اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ بڑا آسان ہے الزام لگا دینا, اور اس الزام کے بعد جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. جس مشکل سے پھر وہ نام کلیئر کرتے ہیں ہم, اور کلیئر نہیں ہوتا. لیکن اب کتنے لوگوں کے پاس جا کے آپ کہیں گے کہ جی نام کلیئر ہوگا. 20 چینلوں نے چلائی ہوگی لسٹ, لوگوں نے جس نے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیا, ضروری تھوڑی کہ وہ ہر سارے پروگرامز بھی دیکھیں گے. اس کا جواب کدھر سے دیں گے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آ کے کیا یہ چیز ٹھیک ہے, یہ جو صحافی فورن ٹرپس پہ جاتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہزیب خانزادہ صاحب, یہ لسٹ آپ نے بھی دیکھی ہے اور دوسری لسٹ کا ہمیں ساروں کو انتظار ہے. وہ ہاؤ ڈو یو سی دا لسٹ؟ کیا واقعی جو ہر جگہ لکھا میں دیکھ رہا ہوں نیوز کے اوپر, کرپٹ صحافی پکڑے گئے, کالی بھیڑیں سامنے آ گئی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کے اوپر یہ الزام ہو کہ اس نے پیسے لے کے پروگرام کیا یا پیسے لے کے کالم لکھا؟ ایسا تو کوئی نہیں. اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے. اصل سوال یہ تھا, ہم سب پلان کر رہے تھے کہ ایسے لوگوں کے نام سامنے آئیں گے جو کالی بھیڑیں ہوں گی, ان کے اوپر ہم پروگرامز کریں گے, یہ سارے کا سارا معاملہ ہونا تھا. ایسا تو کوئی بات ہوئی نہیں. اب میرے دو چیزیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو یہ کہ میرے خیال میں ایک ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر کے ساتھ یو کے جانا, جو ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے, اپنے اندر ایک خبر ہے, اور صحافی کو خبر کے پیچھے جانا چاہیے. اگر کوئی شرم الشیخ گئے تھے کچھ لوگ ایجپٹ, جب پرائم منسٹر گیلانی صاحب گئے تھے, منموہن سنگھ سے مل رہے تھے, بڑی خبر ہے, ان کے ساتھ جانا ایک بہت بڑی خبر ہے, بالکل جانا چاہیے. امریکہ کافی سارے لوگ گئے تھے, جانا چاہیے, ایک بہت بڑی خبر ہے. فریہ ادریس نے جب یہ یو کے جا رہے تھے, انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا تھا اس وقت کہ مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ جانا چاہیے, اس کے باوجود یہ نہیں گئی. اور جب پرائم منسٹر گیلانی چلے گئے اور وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا باہر یو کے, تو میں نے ان کو خود کال کر کے کہا دیکھو کتنا بڑا نیوز ایونٹ ہے کہ گیلانی اندر ہوٹل میں ہے, باہر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور آپ نہیں گئی. اور یہ اس وقت بھی قائم تھی کہ میں نے اچھا کیا نہیں گئی. میرا خیال ہے چلی جاتی تو اچھا تھا, نہ جا کے بھی نام آ گیا ان کا. لیکن لوگ سوال, لیکن آپ مجرم تو نہیں بنا کے سب کو ڈال سکتے نا, جو چلے بھی گئے. اگر میں نہیں گئی تو اٹ واز مائی ڈیسیژن, لیکن جو گئے کیا وہ مجرم ہے, ان سے بڑے مجرم ہے جو پیسے لے کے چوز کرتے ہیں. میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب اسی نقطے کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دو اسکول آف تھاٹ ہے اس وقت. ایک وہ ہے کہ کیا اس طرح کے ٹرپس پہ جس پہ آپ ریاست کے پیسے سے جا رہے ہو آپ کو جانا چاہیے کیا, یا دوسرا نقطہ نظر ادھر سے یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ اپنے ادارے کو کہیں کہ وہ آپ کا ٹکٹ اور آپ کی لاجنگ کے پیسے دیں. مورل اور ایتھکس کا ایشو ہے. مجھے ایک بات بتائیے کاشف, معاملہ سیکرٹ فنڈ کا تھا نا. کوئی بھی جرنلسٹ جب جاتا ہے, سارے جرنلسٹ جاتے ہیں, اپنے اپنے چینلز پہ ساتھ بیپر دیتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اپنے اپنے چینلز پہ آ کے واپس پروگرام کرتے ہیں کہ جی مصر میں یہ ہوا تھا, انڈیا میں یہ ہوا تھا, امریکہ میں یہ ہوا تھا. واٹ از سو سیکرٹ اباؤٹ اٹ؟ اس میں سیکرٹ کیا ہے؟ اس یہ پیسے جانے چاہیے. پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے نا, آپ کو یا مجھے لے جانا اپنے ساتھ, تو یہ ڈسکریشنری فنڈ سے جانا چاہیے تھا. یہ اگر سیکرٹ فنڈ سے گیا تو ڈسکریشنری فنڈ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ کہ ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے. میں نے اپنے آپ کو یاد ہوگا جس طرح حسین صاحب کے شو کا آپ نے ذکر کیا, اس میں بھی یہ کہا تھا کہ استحقاق جو ہے وہ آپ ادارے کا ہونا چاہیے, ادارے کو دے دیں کہ وہ نامنیٹ کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ایک تو فریہ کا پتا ہے کہ فریہ نہیں گئی تھی, اور مجھے بدامی صاحب کا اس لیے پتا ہے کہ بدامی صاحب گیلانی صاحب کے جانے سے پہلے 4 دن پہلے موجود تھے, مجھ سے 2 دن تک فون پہ پوچھ رہے تھے پاکستان میں کیا ماحول ہے, کیا چل رہا ہے پالیٹکس میں. بدامی صاحب بدامی کا نام ہے اسی ٹرپ پہ, لیکن بدامی اپنے ٹکٹ پہ آلریڈی لندن میں موجود, جس وقت یہ وزیر اعظم کا انٹراج. اور منیزے کا مجھے کوریا کا پرسنلی نہیں پتا, بٹ منیزے کے ساتھ میں نے کام کیا, اس لیے میں جانتا ہوں کہ منیزے کو ضرورت نہیں ہے کہ کوریا جانے کے لیے پرائم منسٹر کی ٹکٹ پہ جائے گی. منیزے ایک اچھی صحافی ہیں اور وہ موجود ہے کہ آسما بھی شاید اس پٹیشن کا حصہ ہے. آسما السلام علیکم. آسما آپ یہ بات کریں جو یہ سیکرٹ لسٹ سامنے آئی ہے, پہلی لسٹ سامنے آئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس وقت بات یہ کریں وہ لوگ جو مختلف ٹرپس لیتے ہیں, ٹکٹس لیتے ہیں, بورڈنگ اور لاجنگ کا, کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, یا ادارے کو پیسے دینا چاہیے جانے کے لیے؟ بالکل وسیم کا ہے, اس طرح کے ان کے لوگ اور ان کے نام دیے گئے, ایسے لوگ ہیں جو. آسما آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میں آپ کو دوبارہ فون لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہارون رشید صاحب موجود ہیں, اگر اجازت دیں تو ہارون صاحب کو پروگرام کے اندر لیں. ہارون صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہارون صاحب اب یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے, اس میں ہم سب جانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ نام بتانے لگے آپ کے جواب کے بعد,
وہ کالم نگار جو پیسے لے کے کالم لکھتے ہیں, وہ لوگ جو پیسے لے کے پروگرامز کرتے ہیں, یا جن لوگوں کو حکومتیں مینج کرتے ہیں سیکرٹ فنڈ کے ذریعے, ان کے نام تو سامنے نہیں ہے. یہ عدالت کو جاری نہیں کرنی چاہیے تھی جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو, بات مکمل نہ ہو. اب میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سے تو یہ تاثر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ صرف ہیرو بننے کے لیے جج یہ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایجنسیاں پیسے دیتی ہیں, آپ کو پتا ہے بعض سیاسی جماعتیں پیسے دیتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں کتنے بھاڑے کے ٹٹو ہیں. یہاں تو لاہور میں تو خالی کوئی اخبار نویس ملتا ہے جو آزاد ہو, کراچی میں بھی مشکل ہے. سیاسی پارٹیاں, ایتھنک گروپس ہیں, ادھر طالبان کا تھریٹ ہے. اس کو بڑا کیئرفلی ایگزامن کرنا چاہیے تھا. اب یہی مثالیں میں دینا چاہتا تھا جو آپ نے واضح کر دی. مثلا فریہ کا مسئلہ ہے, وسیم بادامی کا مسئلہ ہے, اور بہت سے لوگ ہیں ایسے ہی ان کے نام دے دیے. اچھا بیواؤں کے نام دے دیے. یہ لسٹ ٹھیک نہیں ہے. اچھا ہم جانتے ہیں, پروگراموں سے پتہ چلتا ہے, کالموں سے پتہ چلتا ہے کون کرائے کا آدمی ہے, کون کسی کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس کو پراپر ایگزامن کرنے کے بعد میڈیا میں دینا چاہیے تھا. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. بڑی زیادتی ہے. لوگ اپنے نام صاف کراتے پھر رہے جگہ جگہ کے ساتھ, میں نہیں تھا, میں نے نہیں لیا. ہم ججائسی کے مطلب آپ کی اجازت سے روف کلاسرا صاحب رات بڑے پریشان تھے. ہلو جی جی روف صاحب, روف صاحب کا بھی نام. کلاسرا صاحب رات بڑے پریشان تھے. انہوں نے مجھے فون کیا آدھی رات کو. میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں, ہم سب آپ کو جانتے ہیں, آپ بالکل ایسا نہیں کرتے. پھر انہوں نے فریہ کا نام لیا. میں نے کہا ہم سب گواہی دیتے ہیں, نہ صرف وہ یہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی, جھوٹ نہیں بولتی, بے ریا خاتون ہے, اور خواتین کی اکثریت ہماری اچھی ہے اللہ کے فضل سے. لیکن یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ عدالتوں نے ویسا ہی کام کیا جیسے چینی کی قیمت مقرر کر دی تھی. بھائی اس کا کیا فائدہ ہوا, الٹا اس کا نقصان ہوا. لیکن سر بہت سے وہ نام سامنے بھی تو آئے ہیں. میں آسما سے پوچھ لوں ڈاکٹر صاحب, ایک جملہ کہوں گا. یہ ہارون صاحب کی بات سے سب کی باتوں سے ایگری کرتے ہوئے, لوگ تو لسٹوں میں ہیں, لوگ تو کرپٹ ہیں, لوگ تو ایجنسیوں سے, پولیٹیکل پارٹی سے, باہر کے مشن سے پیسہ لے رہے ہیں. ایسا نہیں لسٹیں کچھ ہیں, وہی نام آنے چاہیے تھے نا, یہ بیچارے نام آ گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کیا فائدہ ہوا, یہ غلط ہوا, صحیح ہوا, بحث ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ لوگ میڈیا میں پیسے لے ہی نہیں رہے, لیکن یہ کون کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایسے لوگ ہیں جن کی تحریروں سے اور پروگراموں سے پتہ چل جاتا ہے کہ لیکن آپ نے مکس کر دیا سب. ڈاکٹر صاحب بیرون ملک سے لوگ پیسے لے رہے ہیں, جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے. مالکان اخبارات لے رہے ہیں, بیرون ملک سے لے رہے ہیں, روز انڈیا جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, جائیدادیں ہیں دبئی میں, ان کے نام آئے نا سامنے. جی میں ایگری کرتا ہوں, بالکل ایگری, نام سامنے آنے چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. آسما سے اگر اجازت دیں, ہو سکتا ہے لائن اس دفعہ صاف ہو جاتا. آسما سامنے. جی وعلیکم السلام کاشف. آپ کا کیا خیال ہے اس لسٹ پہ؟ کاشف بالکل ظاہر ہے کہ میں چونکہ پارٹی ہوں اس پٹیشن کے اندر, کو پٹیشنر ہوں, تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے آپ سب لوگ اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں, بالکل ہارون رشید صاحب نے بالکل درست کہا, ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا. بہت چھوٹے چھوٹے نام ہیں, بڑی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, بڑی مچھلی ہیں, ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. مگر ایک بات جو آپ نے پہلے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ اداروں کو, بالکل ادارے اگر کوئی اسائنمنٹ لگاتے ہیں اور کوئی اسائنمنٹ پہ جاتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے, مگر ہر جو حکومت رہی ہے اس میں ہیلی کاپٹر گروپس, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور انفارچونیٹلی اس حکومت میں بھی ہیلی کاپٹر گروپ رہا ہے جو کہ بارہا ایک نہیں, ایک سے کئی مرتبہ جو ہے وہ ٹرپس پہ گئے ہیں. لیکن آسما مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ یا تو یہ کہیں کہ ان ٹرپس پہ جانا غلط ہے, اگر غلط نہیں ہے تو ایک دفعہ جائیں, 10 دفعہ جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, اگر وہ رپورٹنگ نہیں کر رہے تو پھر میرا خیال ہے ان کے جانے کو چیلنج کرنا چاہیے. اگر وہ وہاں سے رپورٹ نہیں کر رہے تو ان کو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ادارے کس مرض کی دوا ہے, کیا وہ اداروں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو اسائن کریں اور ان کو لے کے جائیں؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ اداروں کو خود چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھیجیں, اپنے خرچے پہ, اپنے اخراجات کے اوپر بھیجیں. کیا اس کے اوپر کوشچن نہیں ہونا چاہیے؟ پھر وہی بات جو آپ نے بڑی مچھلیوں کی بات کی, بالکل وہ سامنے آنے چاہیے نام, اور یہ جو دوسری لسٹ ہے اس کو بھی پبلک ہونا چاہیے. اس کے اندر جو نام ہے وہ بھی سامنے آنے چاہیے, کیونکہ یہ تو درست نہیں ہے کہ اگر بیواؤں کے پیسے آ گئے سامنے اور پھر میرے بہت سارے دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو نہیں گئے ٹرپس پہ, ان کے نام آ گئے ہیں, تو یہ زیادتی ہے. میرا خیال ہے اس چیز کو چیلنج کرنا چاہیے, اس کے لیے کورٹ پہ جانا چاہیے اور اپنے نام کو صاف کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں, نصرت جاوید نہیں گئے کبھی بھی کسی ٹرپ کے اوپر, ان کا نام بھی آیا ہے. جیسے فریحہ نے بولا کہ یہ نہیں گئی تھی, ان کا نام بھی آ گیا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بارہا گئے ہیں, جو بار بار گئے ہیں. لیکن میں تو یہ مانتا ہوں آسما کہ ایک دفعہ جانا اور بار بار جانا دونوں ایک ہی برابر ہے. یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جانا ہی نہیں چاہیے, یا پھر آپ فیصلہ کر لیں جانا ہے, تو پھر اس پہ کیا کہنا کہ بار بار جا رہے ہیں. یعنی ہمیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ ہمیں افسوس اس بات کا کہ میں بار بار کیوں جا رہا کہ کوئی دوسرا کیوں جا رہا ہے.
کاشف یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ابھی میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے اس پہ مالکان کو یا ایڈیٹرز کو, کیونکہ ہمارے ہاں ایڈیٹر کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے. ایڈیٹر کو ڈیسیژن لینا چاہیے کہ کس کو کہاں جانا ہے اور کیا کوریج کرنا ہے. ٹھیک کاشف ایک بات, پہلے تو میں آپ کو ایک مزے کی بات ہی بتاؤں. آپ کے نام بتانے تھے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جو لسٹ دیکھی یہ دیکھیں, پہلی بات تو ایک اور مزیدار بات یاد آئی کہ آپ کو یاد ہے ایمرجنسی لگی تو 7-8 اینکرز بین ہو گئے, 6 اینکرز بین ہو گئے, اور آپ بند ہو گئے 2007 میں جب ہوا. جیو بند ہو گیا, ایئر وے بند ہو گیا, آپ بھی بند رہی ہو. جب کھلے سارے واپس آئے, میں سب سے آخر میں آیا, پتہ یہ چلا کہ اس میں سے 3 اینکرز فرمائش کر کے بین ہوئے. ان پہ مشرف صاحب نے پابندی نہیں لگائی تھی, انہوں نے جا کے کہا کہ سر یہ تو باقی 4 ہیرو بن رہے ہیں یا 3 ہیرو بن رہے ہیں, سر ہمیں بھی بند کروائیں. مطلب ان کے بھی نام بتائیں اور پہلے والے سنیں وہ یار, اب سنیں وہ کاشف منصر قاضی کو بھی بتا. اچھا وہ خود فرمائش کر کے بند ہو. ایک بات, دوسری بات سنیں آپ, جب انقلاب آیا ایران کا 79, ڈاکٹر صاحب پہلے نام نہیں میں ابھی ڈاکٹر صاحب آج آپ نام بتائیں. انقلاب آیا ایران کا, اسٹوڈنٹس نے قبضہ کر لیا ایران میں, تہران میں امریکن ایمبیسی پہ. وہاں سے پیپرز نکلے جن کو کہتے ہیں تہران پیپرز. ان تہران پیپرز میں جو امریکن ایمبیسی سے CIA کے پیپرز وہ تہرانی اسٹوڈنٹ سے باہر نکال کے لہرائے, اس پہ پاکستانی جرنلسٹوں کے نام تھے جو تہران کی ایمبیسی سے پیسے لیتے تھے ڈالرز. اور آج بھی میڈیا میں کوئی ایڈیٹر ہے, کوئی کہیں بیٹھا تہران پیپر مشہور ہے, ہارون صاحب کی نظر تہران پیپر مشہور ہے, نام مشہور ہے, نام بتائیں. پھر ایک آدمی پکڑا گیا افغانستان اپنا بلوچستان سے, اس کا نام تھا میر چاکر, وہ آج صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. میر چاکر اس کا کوڈ نیم تھا, خاد سے پیسے لیتا ہوا پکڑا گیا, اس کے بارے میں فوج نے کہا کہ اس کو ہیلی کاپٹر سے گرا دو. کس کا کوڈ نیم تھا؟ یہ ہارون صاحب سے پوچھے نا, میر چاکر کون تھا, پوچھے ہارون صاحب سے, پوچھے نا میر چاکر. ڈر رہے ہیں بھائی ان کو آپ بتائیں. انہوں نے ہارون صاحب نے تاریخ پڑھی ہے نا, ان سے پوچھے میر چاکر کون تھا جو پکڑا گیا تھا بلوچستان سے, جس کے بارے میں آرڈر. جس طرح یہ لسٹ کوشچن ہو رہی ہے, آپ ایسے نام ہم لیں تاکہ لوگ اس کو انویسٹیگیٹ تو کر سکے کم از کم. میں پوچھتا ہوں نا, بعد میں پرابلم ہی ہوگی, وہ کہیں گے دیکھیں ہم پہ الزام لگا دیا. نہیں یہ الزام نہیں تھا, یہ تو باقاعدہ یہ تو انکوائری ہوئی, یہ تو ٹریبونلز بنے اس وقت. یہ ہارون صاحب سے کہیں نا, وہ بھی میرے ساتھ. ہارون صاحب آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہے؟ نہیں مجھے اس کا نہیں واقعی نہیں پتا, ورنہ میں نام لے دیتا. دیکھیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, دہلی میں, دبئی میں, لندن میں, کابل میں, واشنگٹن میں اخبار نویس پیسے لیتے ہیں, اخبارات کے مالکان نے پیسے لیے ہیں. یہاں اسلام آباد کا ایک کھرپتی آپ کو پتا وہ پیسے دیتا ہے, ایجنسیاں دیتی ہیں. اس کا ذرا سکوپ وسیع کریں اور بالکل مستند معلومات ہمیں دیں. جو کسی غیر ملکی دورے پہ چلا گیا وزیر اعظم کے ساتھ, میں تو یہ کہتا ہوں نہیں جانا چاہیے. ہم تو بھائی نہیں جاتے, کبھی آج تک ایک دفعہ بھی نہیں گئے, نہ صدر, نہ وزیر اعظم, نہ وزیر اعلیٰ کسی کے ساتھ. لیکن اگر کوئی گیا ہے تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا, قطعاً کوئی قصور اس کا نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی, اس کا دائرہ وسیع کریں اور مستند معلومات ہمیں دیں. رہ گئے سیاستدان, تو سیاستدانوں کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے ان کی میجارٹی یا برطانیہ کے ساتھ ہے, ان کا قصہ الگ ہے. اخبار نویس اپنا نامہ اعمال ہر روز خود لکھتا ہے اور بالکل اس سے واضح ہوتا ہے. انہوں نے ٹھیک کہا, بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے اور کوئی بینیفٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. شاہ صاحب ہم نے نام نہیں لینے کسی, سر نام نہیں لیں گے تو پرابلم معلوم مجھے سب سے بڑی کیا ہے, یہ لسٹ اس طرح کی کوئی ایک آ جائے گی, سارے اس کو صحیفہ سچ مان لیں گے, سارے کہیں گے دیکھو جی ہم نے کالی بھیڑیں اس کی باہر لے آئے ہیں. لیکن جو ISI سے پیسے لیتا ہے, جو حکومت سے پیسے لیتا ہے, جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے فائلیں اٹھا کے لوگوں کو اندر جاتے ہوئے وزیر اعظموں سے سائن کرواتے ہوئے؟ کاشف صاحب یہ اہم بات یہ ہے, چلیں فریہ نہیں گئی, بدامی کا کیس الگ ہوگا اور منیزے کا الگ, جو گئے بھی وہ کالی بھیڑیں کیسے ہیں؟ وہ ہماری میڈیا کی کالی بھیڑیں کیسے ہیں؟ میڈیا کی کالی بھیڑیں وہ ہیں جو میرا, کاشف عباسی صاحب کا یا فریہ ادریس صاحب کا نام اس لیے خراب ہوتا ہے کہ وہ پیسے لے کے پروگرام کرتے ہیں اور لوگ جنرلی اینکرز پہ کامنٹ کرتے ہیں. میڈیا میں کالی بھیڑیں وہ ہیں جو ڈاکٹر شاہد مسعود کے یا ہارون رشید صاحب کے کالم پہ شک کرتے ہیں لوگ کہ یار یہ جو 4 لوگ لکھتے ہیں پیسے لے کے, تو باقی لوگ بھی پیسے لے کے لکھتے ہوں گے. وہ میڈیا کی کالی بھیڑیں, ان کے نام آنے چاہیے تھے. جو چلے بھی گئے, فریہ نہیں گئی ٹھیک ہے, جو چلے گئے وہ کیسے کالی بھیڑیں بتائیں مجھے. میں نے CNN, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے CNN خان زادہ بات سنو سر, 1 منٹ آپ کی اجازت سے. کاشف صاحب جناب والا, ہم تو ایسے بدقسمت ہیں ڈاکٹر صاحب, کسی لسٹ میں آج تک ہمارا نام ہی نہیں آیا. کچھ عرصے پہلے تک استاد محترم, یا تو آپ ان کے بہت قریب ہوں گے کیونکہ قریب والی لسٹ پالی گئی. ہارون صاحب کے بعد ایک زبردست لائٹر ہے جو سگریٹ جلاتے ہیں, یہ وہ لائٹر جو ہے نا اسموکنگ والا لائٹر. لیکن میں نے گوروں کے ساتھ بہت کام کیا, ہم کوئی بیل دوبارہ انوینٹ کرنے نہیں جا رہے. میں جب ان کے ساتھ کام کرتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے
میں خود جایا کرتا تھا امریکن ایمبیسی میں, ہمارے لوگ CNN کے لوگ سیکرٹری آف اسٹیٹ یا پریزیڈنٹ کے ساتھ وہاں سے آیا کرتے تھے, حالانکہ ہمارے پاس CNN کا 40-50 کا اسٹاف یہاں پہ ہوتا تھا, سب سے بڑے رپورٹر اسلام آباد بیٹھے ہوتے تھے, لیکن وائٹ ہاؤس کور کرنے کا والا وہیں سے آتا تھا, فارن پالیسی کور کرنے والا وہیں سے آتا تھا. تو یہ جو شاہ زیب نے بات کی ہے, یہ اب ہم لوگوں کو کیونکہ ایک موقع مل گیا نا گالیاں نکالنے کا, بات اور بھی ہے کیونکہ میرا نام اس لسٹ میں نہیں ہے تو میرا کام ہے میں باقی شاہ زیب نے جو بات کی سنیں, پھر یہ میں نے ایک ہیرو بننے کی کوشش کی 2005 میں AROI میں. مشرف صاحب گئے امریکہ اور ہم نے پالیسی بنائی کہ جی ہم نے کسی نے پیسے سرکاری خرچ پہ نہیں جانا وہاں. اچھا ٹکٹ لے کے پہنچ گئے امریکہ, اچھا وہاں پہنچے تو پتا چلا نہ یونائٹڈ نیشن سے انٹری ہو رہی ہے آپ کی, نہ آپ کی ایکسس ہو رہی ہے, آپ کو دوسرے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ تو سرکاری. اچھا میں کہہ رہا ہوں جی ہم AROI سے اپنا ٹکٹ لے کر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ ہے ہی نہیں سرکار. آپ کی منسٹری آپ کی انٹرنسز کرتی ہے, آپ کے پاسز بنواتی ہے, سارا کرتی ہے. اب یہ تو آپ کے آگے پرائم منسٹر صاحب کی لسٹ. جہاز پہ پیٹرول لگتا ہے, پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے, اس وقت 100 روپے لیٹر ہے. جو لوگ ISPR کے جہازوں میں بیٹھ کے جگہ جگہ جاتے ہیں, اب کل اگر آپ ISPR کی آرمی چیف کی بریفنگ میں گئے ہو, جو ہم سارے جاتے ہیں اس میں, جگہ سارے جاتے ہیں اس میں, آپ کو سینڈوچ بھی ملتا ہے, چائے بھی ملتی ہے. کوئی کہ جی آپ کا 135 روپے کا بل تھا جو آپ نے ISI کے سیکرٹ فنڈ سے لیا, کس کس کو جواب دیں گے؟ آپ کو سیاچن میں واقعہ ہوا, جرنلسٹ کو لے کے گئے تھے, کل کو آ جائے کہ ہیلی کاپٹر میں آپ گئے تھے اور یہ جرنلسٹ کے اوپر خرچہ ہوا تھا سیاچن کے واقعے کے لیے, کہاں سے گیا تھا؟ سیکرٹ فنڈ سے گیا تھا. اور ISI کے سیکرٹ فنڈ سے گیا تھا. پرائم منسٹر گیلانی نے آخر میں جاتے جاتے جب ان کے بیٹے کا کیس تھا وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں, انہوں نے جرنلسٹ کو بلایا, اینکرز کو بلایا اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے. ہم سب نے بڑے تگڑے سوال کیے, آپ بھی تھے اس میں تھا, آپ کی مسز تھی, کافی سارے لوگ تھے. اب وہ کل کو آ جائے کہ جی آپ پرائم منسٹر 35 روپے کی چائے پی, 35 روپے کی چائے پی, آپ نے بسکٹ کھائے سر, یا پھر کوئی سیمینار ہوتا ہے. پیسے تو وہ بھی جاتی پیسے آپ کو مجھے کھانا ساتھ لے کے جاؤں گا چھوٹے, ہم سب کو مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے یا پھر گورنمنٹ کے مختلف سیمینارز میں بلایا جاتا ہے, تو ظاہر ہے میں اپنے پیسے اپنی جیب سے ٹکٹ نہیں نہ کر کے جاؤں گا. اگر آپ مجھے سیمینار میں بلا رہے ہیں, آپ میرا ٹکٹ کریں گے, آپ مجھے اسٹے کرائیں گے, میرا کھانے کا آپ کا ہوگا, میں وہاں پر لیکچر دوں گا, تو یہ کیسے, مجھے کیا پتا سیکرٹ فنڈ سے پیسے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ شاید اس بات سے اختلاف کریں گے کہ دیکھیں جی یہ زیادتی کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی, حالانکہ میں آج تک کبھی کسی ٹرپ پہ نہیں گیا, کبھی کسی کا کھانا اس طرح جیسا ہوتا ہے نا آج کل یہ لسٹ میں لکھا ہوا جی میریٹ میں کھانا, سیدھے میں کھانا نہیں کھایا. لیکن پھر بھی میں مانتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں اگر کوئی بلا کے کہے گا جی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, یہ غلط نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ وہ ہے وہ مگر مچھوں کی لسٹ کہاں گئی ہے جو اصل میں جو پکڑے جانے تھے, جو اپنا قلم بیچتے ہیں, اپنے پروگرام کا ایئر ٹائم بیچتے ہیں, اس کی لسٹ کا کیا؟ وہ مگرمچھ ہیں اور وہ کالی بھیڑیں ہیں جو قلم بیچتے ہیں یا اپنی اسکرین کو بیچتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں, وہ مگرمچھ کے نام ہے. کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت ٹی وی اسکرین میں نیوز کو علیحدہ کر لیں, اینکرز کو علیحدہ کر لیں, اینکر ایک طرف جا رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا ایسا ہے, اور نیوز والے پیسے لے کے بتاؤں, چاہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, چاہے آپ کی منسٹری ہو, بابو بیٹھے ہوں, ان میں سے کوئی آدمی کسی صاف آدمی کو سسٹم میں برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, آپ جتنے اس سسٹم میں کرپٹ ہوں گے نا اتنے ہی آپ آگے. یعنی ایک صاحب آئیں گے ماشاء اللہ لگے گا, وہی صاحب سر یہ بڑا اچھا لکھتا ہے آپ کے لیے, وہی لکھنا شروع کر دے گا کسی اور نام سے, اس کا نام کچھ اور لکھا گا, وہی سلیس اردو شاعری ہوگی فلاں ہوگی, وہ دوسری گورنمنٹ آئے گی. پر وہی لوگ میں نے زرداری صاحب کے پاس دیکھے, جو میں نے مشرف صاحب کے پاس دیکھے تھے, اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے پاس. نذیر ناجی صاحب ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, نام لے دیا میں نے, نام لے دیتا ہوں نا, ناجی صاحب نہیں, اور بے شمار لوگ ہیں, نہیں اب دیکھیں نا بے شمار لوگ ہیں ایسے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایسے بے اب شمار مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ چرب زبانی نہیں ہے. میرے اوپر الزام کیا لگے گا, ڈاکٹر شاہد مسعود وہ جی بات کرتا ہے رائٹ ونگ کی فلانا, میرا پلاٹ کوئی نہیں نکلے گا, میرا گھر کوئی نہیں نکلے گا, میرے ٹرپس کوئی نہیں نکلیں گے. وہاں آ کے اللہ کا شکر ہے میری بچت ہو جاتی ہے, میں جاتا ہی نہیں ہوں, کہتا ہوں ان پہ. بٹ ناجی صاحب ہے نہیں پروگرام میں, تو اس بات کا ثبوت کیا کہ ناجی صاحب نے کسی سے پیسے لے کے پروگرام لکھے, یہ بھی تو بات ہے. نہیں, ناجی صاحب کا نام اس میں ہے, اور دوسری بات یہ کہ خانزادہ صاحب ایسی بھی کیا سادگی ہے, نہیں ثبوت یہ ہے کہ کہہ رہے خانزادہ صاحب ایسی بھی کیا سادگی ہے. بٹ ہارون رشید صاحب میں صرف سوال کر کے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا پتہ ڈاکٹر صاحب نے ثبوت بھی دیکھا. میں یہ بتاتا, میں یہ ثبوت والی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو دے دوں گا. یہ بات میں ایز اے چیئرمین پی ٹی وی بتا رہا ہوں, لیکن یہ جملہ میں نے ایز اے چیئرمین پی ٹی وی بہت ذمہ داری سے کہا ہے کہ نام بھی تھا اور ٹیلی فون کالز بھی آئی تھی ان کے لیے, اور سفارش بھی ڈالی گئی تھی. اس لیے میں ذمہ داری سے اسی لسٹ میں یہ نام ہے, اور اس لسٹ میں بہت سارے نام ایسے ہوں گے جس کے بارے میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, دے آر پیڈ, یا یہ کرتے ہیں, کالمز ایسے لکھتے ہیں. اس کے اندر جب آپ ایسے لوگوں کا نام ڈال دیں گے جو یہ نہیں کرتے, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو ٹرپس پہ جاتے ہیں, جو یہ کام نہیں کرتے, تو کل کو جب میں سڑک پہ جا کے پروگرام کروں گی تو میں کس کس کو ایکسپلینیشن دوں گی کہ میرا نام یہاں پر نہیں, اور آپ لائف پولیٹیشینز کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے آپ خود. مسئلہ یہ کہ ہم اب نام لیں گے, میرے ساتھ پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے, نام لے لیے جاتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب نام لے گئے تو اب اگر کسی نے نام سنا ہوگا اپنا ہارون رشید صاحب, بہت سے لوگ غصے میں آ جائیں گے, کوئی کالم ہمارے خلاف شروع کر دے, کوئی ٹی وی کا پروگرام کرنا شروع کر دے. کہ میں دیکھیں ہم
نہیں میں نے یہ ثابت ہونا چاہیے نا ہارون صاحب. ناجی صاحب کے بارے میں صرف ایک بات کی کہ وہ ہر ایک کے قریب ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کے قریب ہوتے ہیں, اور ان کے لیے لوگوں نے سفارش بھی کی, لوگوں نے بات بھی کی. اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. میں نے کہا اس لیے یہ کہا کہ ان کا نام ہوتا ہے. تو ہر ایک کے قریب کس لیے ہوتا ہے یار وہ کیا چیز؟ وہ سر جی آپ کے گروپ ہر ایک کے قریب کس لیے جاتا ہے؟ آپ کے گروپ ایڈیٹر ہیں, آپ کو پتا ہوگا ارون بھائی, ہمیں کیا پتا. وہ ایسی کی تیسی گروپ ایڈیٹر کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنا ذمہ دار ہوں, وہ اپنا ذمہ دار ہے. ہارون صاحب مسئلہ یہ کہ صرف اب ایک آدمی کا نام دے دیا کسی نے, یا دو آدمی. ایک آدمی کی نہیں بات, ہم آدمی کی نہیں بات کر رہے, ہم اصول کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ اصول میں تو بہت سے آدمی یہ ہے کہ جو لوگ ہیں یہ اونٹ نگلتے ہیں اور مچھر چھانتے ہیں. برابر تحقیقات کریں اور جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا دیں. ٹھیک نہیں, لیکن میں آپ سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ مختلف لسٹوں سے ہارون صاحب پیسے لے رہے ہیں, بہت سے لوگ لوگوں کے کہنے پہ لکھ رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ان کو بے نقاب کرے نا صاحب, وہ چاہے اس سیکرٹ فنڈ سے. یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے نا جی. بے نقاب کوئی اچھا جرنلسٹ نہیں کرے گا. جس آدمی یہ نہیں ہے, یہ سرکاری ادارے نہیں کر سکتے. یہ انگریزی اے بی سی ڈی سن رہے ہیں باقی ساروں کے نام. لیکن ہارون صاحب میں بریک سے واپس آ کے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے صحافی, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کسی نے سی این جی اسٹیشن کا لائسنس لے لیا, پیٹرول پمپ, کسی نے دوسرے کام کروا دیے, پیسے کسی اور سے پکڑے, ان کا کام کرا. ڈیفالٹر لسٹ نکالے نا, سب سے اوپر اینکر. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اربوں خربوں کے انجیکشن لگا کے. کون یہ اہم بات ہے. کیا مطلب کیسے طارق عظیم صاحب کو لینا, وہ پھر نام بتایا نا آپ نے. نذیر ناجی کے ٹائم آپ پی ٹی وی چیئرمین بن کے بول پڑے ہیں, باقی آپ کو بولا نہیں جاتا ہے. سنیں بات سنیں نا, لوگوں نام بتائیں سر, نام بتائیں جلدی. لوگوں کی فیک کمپنیز, کون سا مسئلہ پی ٹی وی کی ڈیفالٹر لسٹ نکال لی. آپ بتائیں نا جی, میں آپ نے دیکھی یار اس میں سب سے اوپر تو بڑا موضوع نام لینا. ڈاکٹر صاحب کیا فائدہ آپ کے چیئرمین ہونے کا؟ جاوید جبار صاحب کا نام تھا. ہارون صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے چیئرمین ہونے کا فائدہ کیا؟ وہ سر جی کیا کوئی نہ ہمیں فائدہ ہوا نہ آپ کو, وہ ہارون پہ معذرت ہے. تو قوم کو فائدہ دلا دیں, نام بتا دیں. آپ کیوں چیئرمین بنے تھے؟ یہ تو بتائیں کیا پرابلم تھا. کمپنی ڈیفالٹ کر, ایک بریک لے لیں. یہ نام کس طرح باہر نکلیں گے کہ کئی دفعہ اس طرح کے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں. فائنینشیل فائدہ دینے کا مقصد صرف یہ اس لسٹ سے پیسے دینا نہیں ہوتا, مختلف قسم کے فائدے دیے جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک بڑی لسٹ اس ٹائم صیغہ راز میں رکھی گئی ہے. کیوں, اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین. استاد ہارون صاحب سے شروع کرتا ہوں, میں اسٹوڈیو میں آتا. ہارون صاحب, یہ پروگرام دیکھ کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے سارے کرپٹ ہیں, بلکہ وہ ابھی ہم پروگرام کی بریک میں کہتے ہیں, جواد خواجہ صاحب نے کہا تھا اپنے ریمارکس میں, انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ اب رات کو جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ سارا ہی بیکا بکا ہے. ایسا ہے نہیں. یقین مانے یہ لوگ شاید سوچ رہے ہوں گے جتنے لوگ ہیں سارے پیسے کھانے والے. نہیں ایسا تو نہیں ہے, بہت سے قابل رشک لوگ ہیں. طلعت صاحب سے میں نے کہا اردو اخبار کے لیے کالم لکھیں, تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ میں پیسے نہیں لوں گا, میرا ایگریمنٹ ہے دفتر کے ساتھ. نصرت ایک ایجنسی کے دفتر سے اٹھ کے چلا گیا ایک میٹنگ میں جب کوئی پیشکش کی گئی, اور بہت سے لوگ ہیں, ایک آدھ نہیں. آپ کو بھی میں ایماندار لوگوں میں شامل کرتا ہوں, حالانکہ آپ میرے ساتھ آپ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں ہمیشہ. معافی چاہتا ہوں, اور بھی بہت سے لوگ. میں کہ دیکھیں یقین مانیے, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس فیلڈ میں اچھے ہیں, برے نہیں ہیں. ہم ان بہت سے قابل رشک ہیں سر, اور بہت اچھے کیا قابل رشک ہیں. فریا ہے, فریا ان میں شامل ہے, اور بہت سے قابل رشک ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے سر, مسئلہ یہ کہ سارے مکس کر دیا ہے, سارا وہ بچ کے نکل گئے, وہ بچ کے نکل گئے. کسی سے پیسے لے کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنا ممکن ہے سر؟ قطعی طور پر ممکن نہیں. کسی ایک سے پیسے لے کر دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سوال نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو اپنے شوز میں کرتے ہیں, کم از کم آڈینس اس کا فیصلہ کر سکتی ہے ہمیں دیکھ کے کہ ہم کس طریقے سے, چاہے وہ 1-to-1 انٹرویوز ہوں یا پینل انٹرویوز ہوں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سوال کر سکتے ہیں. کسی سے آپ ادھار لے لیں اپنی زندگی میں, آپ اس سے آگے نہیں آنکھیں ملا سکتے. کسی سے پیسے رشوت لے کے آپ اس سے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے سوال کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ساری سیاسی جماعتیں ناراض ہیں ایک ایٹ ون ٹائم اور اندر, سب لوگوں سے سب جماعتیں ناراض ہوتی ہیں, اور اس سے خوش ہوں گے. یہ جو نام آئے لیکن اس کی وجہ سے مجھے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ سیاستدان سارے کرپٹ ہے کا امپریشن بن گیا نا. مجھے لگتا ہے اس سے یہ امپریشن بن جائے گا کافی سارے کرپٹ بن چکا ہے. بڑے مگرمچھ, اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ بڑے مگرمچھ بچ گئے سارے, کیونکہ بڑے مگرمچھوں کا نام بڑے مگرمچھ. اب دیکھیں بڑے مگرمچھوں کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں رات کو,
وہ فلانا سیکٹری، وہ فلانا ریٹائرڈ جج، وہ فلانے وکیل، اتنے بڑی یہ ایک مافیا بنی ہوئی پاکستان میں، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا، فوج نہیں، وہ پوری مافیا. فوج تو ہم ایک لیتے ہیں نا، آپ کی بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی آپ کے ٹائکون ہیں، کوئی پراپرٹی کے کام کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی گیس کا کام کر رہا ہے، کوئی پیٹرول کا. وہ سارے جب بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھ کے اس میں، یعنی یہ 5-7 لوگ، چاہے شاہزیب ہوں یا آپ ہوں، ہم لوگ میٹر نہیں، وہ بڑے جناب، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، او یار 1 ارب روپیہ، او یار 5 ارب کا ٹھیکہ، او یار اس کے ٹھیکے. یعنی اس کو کون پکڑے گا؟ سر میرا وقت ختم ہونے والا ہے، اس کو پکڑنے والا ہے؟ اور اگر پکڑ لیں تو پھر یہ جو اکٹھے ٹیگ کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. جب تک نہیں پکڑیں گے برے یہ نام چلتا تک سامنے رہے نہیں آئیں گے. گا. اچھا جناب بالکل پکڑنا ان کو کیسے سوٹ- ڈسٹنکشن دیں گے؟ بالکل پکڑا جا سکتا ہے، ایسی لسٹیں ریلیز کر کے نہیں، باقاعدہ سنسیئرلی کام کر کے اور اسٹیٹمنٹس میں احتیاط کر کے کہ رات کو ڈرامہ ہوتا ہے. آپ نے جو بات کی نا، میں ایک بات سے آخر میں کہوں گا کہ لوگوں کا قلم بولتا ہے اور لوگوں کی زبان بولتی ہے. جو آدمی بات کر رہا ہے اور قوم انتہائی باشعور ہے، لوگ انتہائی باشعور ہیں، ان کو بتایا کہ کون کس کے کھاتے میں ہے. اس وقت دیکھیں نا، اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے کھاتے میں بھی تو ہے نا، اس وقت باہر کے مشنز کے کھاتے میں بھی تو ہے نا، باہر سے بھی تو پیسہ. وہ جو بولے گا پبلک باشعور ہے، اسے پتا ہے یہ فلانا آدمی اس کی لائن چل رہا ہے، بات ختم. اللہ بالکل ٹھیک، بولنے سے بھی پتہ لگتا ہے، لیکن ہمارا بھی کام ہے، اور جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں برائے مہربانی ان لوگوں کو سائڈ پہ کر دیں. جو لوگ پیسے کھاتے ہیں تاکہ ساروں پہ یہ الزام لگے، جیسے سیاستدان روتے ہیں ویسے ہم بھی رو رہے ہیں. انفارمیشن منسٹری ختم کر دیں، یقین مانیے بہت ساروں کو فائدہ ہو جائے گا، یہ پیسے دلانے کا کام ختم ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.